دیکھا کہ یار سارے منڈے جڑے نے نمازاں پڑھن لگ گئے نے، جنہیں داڑھی رکھی ہے وہ سکورا بھی کرنے لگ پیا۔ 10 سال بیچارہ بیمار رہا ہے، ایک دن کا بخار 1 سال کے گناہ معاف کرا دیتا ہے۔ اتنے لوگ اس پہ کمنٹ کر رہے کہ دی بیوی تے ہندو ہے، یہ مسلمان بھی پورا نہیں گئے، پتہ نہیں۔ جب اس نے حدیث سنائی کہ یہ حدیث سنائی، میں نے سر پکڑ لیا کہ کی ہے؟ پرانی عورتیں تو کہتے ہیں جو خامن نے کہتا بس وہی ہے۔ یہ تو اب نیا مال ایسا ہے کہ میرے اپنے جو تھاٹس ہیں، لیٹ می enjoy my life۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم۔ اونچا کر دو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن زحزح عن النار وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں، معزز مستورات، اس بات کو بار بار یاد کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ انسان کی جبلت میں بھولنا ہے۔ بار بار یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ مجھے جانا ہے یہاں سے، میں نے پکا یہاں رہنا نہیں، میں دنیا میں جانے کے لیے آیا ہوں۔ یہاں پہ کوئی چیز بھی دائمی نہیں ہے، سب کچھ عارضی ہے۔ جس کے پاس عزت ہے اس کی عزت بھی عارضی، جو دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے اس کی ذلت بھی عارضی، جس کے پاس مال ہے اس کا مال عارضی، جس کے پاس غربت ہے اس کی غربت عارضی، کسی کے پاس جو عہدہ ہے وہ سب عہدے عارضی، سب کچھ عارضی ہے، چلے جانا ہے یہاں سے۔ یہ اصل میں کیوں نہیں یاد آتی یہ بات؟ اگر یہ بات یاد ہو تو دنیا میں یقین کرو کوئی کسی سے فراڈ نہ کرے، کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش نہ کرے، اگر یہ بات یاد ہو کہ میں نے چلے جانا ہے۔ لیکن جو ہی آدمی پاور میں آتا ہے تو پھر وہ کہتا کہ بس میں ہی ہوں، میں نے ایسے ہی رہنا ہے جیسے اب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کیوں کہ اس کو یاد نہیں کرتے، اس کو سنتے نہیں، اس کو بولتے نہیں، دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ یہ بار بار کہنے سننے سے اتنا فرق پڑتا ہے، یقین کرو، جتنا جھوٹ بولو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فارمولے بتائے ہیں، ایس او پیز بتائے ہیں۔ کیا ایس او پیز بتائے؟ پہلا فارمولہ بتایا کہ اے نبی، اپنے نبی کو خطاب کر رہے ہیں اور ہمیں آپ کو سمجھا رہے ہیں، اے نبی جی آپ اپنے آپ کو پابند کریں۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ آپ کر لیا کریں کبھی کبھی، نہیں، پابند کریں اپنے آپ کو۔ کس بات پہ؟ ایسے لوگوں میں بٹھانے کا جو صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ یہ فارمولہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پابند کرنا ہے اس بات پہ، ایسے لوگوں سے ضرور ملنا ہے آپ نے۔ یہ نبی کو کہا جا رہا ہے تو پھر میرے آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ اب ہم اپنے اس پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھیں ذرا کہ میں اس پہ کتنا عمل کر رہا ہوں۔ ہمیں تو جو آدمی اللہ کی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں یار تو اور گل کریا کر، تو کی وکھر ہے، دنیا کدھر جان رہی تو اسے کدھر جائی یار۔ کیونکہ ہمیں ایک چیز کی عادت ہی نہیں۔ اب جس آدمی کی مرچیں کھانے کی عادت ہی نہیں ہے، اس کو اگر مرچیں کھلا دی جائیں تو اب اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پابند کرنا ہے اپنے آپ کو، پابند، یعنی آپشن نہیں ہے اس میں، ہیو ٹو ڈو، آپ نے کرنا، ایسے لوگوں میں بیٹھنا ہے صبح شام اللہ کی پاکی میں۔ اور اگلا فارمولہ کیا بتایا؟ ایسے اگلی بات سن لو، ساتھ ہی جوڑ دیا، یعنی ساتھ کیسی بات جوڑی ہے؟ اور آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں، آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں ان لوگوں کی طرف جن کو ہم نے مال دیا ہوا ہے، جن کو مال دے کے ہم نے گمراہ کر دیا، جن کو مال نے گمراہ کر دیا، ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا، یعنی گل ہی نہیں کرنی انہاں دی۔ اور دیکھو یار ملک ریاض صاحب کتنے پہنچ گئے، نہیں یار کیا بات ہے،
مٹھو صاحب کیسے پہنچ گئے نے, یہ نہیں کرنی بات. مٹھو صاحب جہاں مرضی جائیں, دیکھنا نہیں ان کی طرف کہ کہاں, یعنی کیسا اللہ تعالیٰ نے یہ اگلی جو بات جوڑی کہ ان کو نہ دیکھو. اگر تم نے ان کو دیکھا جن کو مال نے جن کی مت ماری ہوئی ہے تو تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے. یاد رکھنا, تمہارے دل میں آنے لگ جائے گا یار میں ہر ایک ہی کیتا ہے, ایک ہی کر دے پے نے. جن کے پاس مال ہے ہرے انہوں نے کہڑیاں نیکیاں نہیں اللہ دے ہاں قبول ہو گئی ہیں, اور میں ہرے کہڑے گناہ کر رہے ہیں, پھر میں وہی کراں جو یہ کر رہے ہیں. کیسا فارمولا ہے. ایک کرکٹر تھا, میں کافی سال پہلے کی بات, جب میں پاکستان کرکٹ ٹیم میں کام کیا کرتا تھا, یہی دین کا کام کرتے ہیں, تو ایک کرکٹر اس نے آہستہ آہستہ نا وہ ذرا زیادہ بے رحمی کا شکار تھا, دوسری طرف کو زیادہ تھا, تو وہ آہستہ آہستہ اس نے دیکھا کہ یار سارے منڈے جڑے نے یہ نمازاں پڑھن لگ گئے نے, داڑیاں بھی رکھ رہی نے, تو جنہیں داڑھی رکھی وہ سکوراں بھی کرنے لگ پیا. اب محمد یوسف نے کلمہ پڑھا, داڑھی رکھی, اور جناب اس نے دنیا کا ٹاپ سکورر یعنی سب سے بڑا ریکارڈ بنا دیا سال میں سکور کرنے کا. میں کہا یار یہ واقعی کم ٹھیک ہے. وہ بالر تھا, اب اس نے جناب نمازیں شروع کر دی. اب نمازیں شروع کی, میں فیصل آباد میں ٹیسٹ میچ تھا تو میں وہاں گیا, تو وہ فجر ہم لوگ نا انضمام کپتان تھا, تو فجر ہم لوگ صبح ایک کمرہ رکھا تھا, فجر پڑھتے تھے. اب میں وہاں فجر میں پہنچا, اب سارے لڑکے, کپتان جو کہہ رہا ہے نماز پڑھنی ہے تو سارے اوپر سے رزلٹ بھی اچھے آ رہے ہیں. تو وہ اب میں نے دیکھا جب میں نماز پڑھانے لگا تو وہ جو بالر تھا جو اس طرف تھا زیادہ, وہ اقامت پڑھ رہا ہے, اس نے پیچھے میں ڈراسٹک چینج, یہ بڑا وہ جناب نمازیں فجر یہ وہ 5 نمازیں, اس سے کیا ہوا بالنگ ہونی نا خراب ہو گئی. اب اس کی سپیڈ بھی ختم ہو گئی, مار پڑنی بھی شروع ہو گئی, آؤٹ بھی نہیں کر رہا. میں نے کہا یار اے کی ہوا ہے, یہ تو پٹھی پی گئی. اب اس نے تھوڑے دنوں بعد میں دیکھا وہ نماز ختم. میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یار نہیں یہ اور کام ہے, اور کام. آنکھ اٹھا کے نہ دیکھیں ان لوگوں کو, پھر وہ دوسروں کو دیکھنے لگ جاتا ہے. آنکھ اٹھا کے نہ دیکھو ان لوگوں کی طرف جن کو اللہ نے مال دے کے ان کی مت ماری گئی. مال دیا مت ماری گئی. اب یہ فارمولا اپنائیں, لیکن یہ کون اپنائے گا؟ جس کے کان میں بات پڑتی رہے گی, جو سنتا رہے گا, کہتا رہے گا, کہ ایسے لوگوں سے ملتا رہے گا, بیٹھتا رہے گا. یہ فارمولا ہے, سمجھو, یاد رہے گا, ورنہ بھول جائے گا آدمی. اب چونکہ ہم بات سنتے نہیں, ہمیں یاد نہیں ہے, اس لیے ہمارے اپنے مزاج بن گئے ہیں. ہمارا کچھ, میں تو رات کو دعا مانگتا ہوں اللہ سے, میں کہتا ہوں یا اللہ میری سمجھ ہے, کیا میری عقل ہے, میں کس عقل سمجھ کی بنیاد پہ آپ کے بارے میں سوال کروں. میرے ایک بیریئر ہے, میری اتنی اس میں اگلی چپ ہے ہی نہیں. جس جو چپ نہیں ہے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں. وہ ایک آدمی نے مجھے پوچھا یار ایسا جی دسو تسی یہ جڑا بندہ ایک باری بندہ جنگل سے پیدا ہوا ہے, اس تک اللہ کا پیغام پہنچا ہی نہیں اور وہ مر گیا, وہ بارے کی حکم ہے؟ میں کہا تو ماما لگنا, تو اپنا دس تیرے بارے کی حکم ہے, اے دس تو اے گل کر, وہ تینوں کی وہ جانے اللہ جانے. ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, ہم لوگوں پہ وہ کی کر گیا, انہوں نے کی کیتا, وہ دیکھو کی کر گیا. اب شاہ رخ خان بیچارہ عمرہ کرنے پہنچ گیا, کل 4-5 دن سے ٹرینڈ چل رہا ہے, شاہ رخ خان عمرے پہ گیا. اب الحمدللہ اللہ کے گھر گیا, اور ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ اللہ وہاں بلاتے ہیں تو آدمی جاتا ہے, ورنہ کیسے جا سکتا ہے. اب اللہ نے اس کو بلایا ہے اپنے گھر, اللہ کا ظرف دیکھیں اور ہم اپنا ظرف دیکھیں. وہ آج مجھے میں تو دیکھتا نہیں, اللہ مجھے معاف کرے, نہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے کہ یوٹیوب پہ کیا ہو رہا ہے. مجھے وہ لڑکا بتاتا ہے مجھے, ہمارا جو متین بھائی جو ہے میسی ٹی وی والا, وہ مجھے کہتا ہے جی یہ چل رہا ہے ٹرینڈ, انہوں نے کہا جی یہ ٹرینڈ چل رہا ہے. اتنے لوگ اس پہ کمنٹ کر رہے کہ جی بیوی تو ہندو ہے, مسلمان بھی پورا نہیں گئے, پتہ نہیں ٹھیک ہے کیوں اتنے گیا ہے, انہوں یہ کرنا, اپنے کمنٹ سے. اور بابا اللہ نے بلایا ہے اسے, اللہ مہربان ذات ہے.
5 लाख बुराइयां आप कर लें, 75 करोड़ गुनाह कर लें, अल्लाह जाने तो तू जाने, तेनू की तू अपना देख। वो अल्लाह उसका मालिक है, उसका मालिक अल्लाह है, वो अल्लाह तो उसको बुला रहा, तू इतराज कर रहा है। अब सुबह मुझे उसने खबर दी, हमारे जो साफ़ी भाई सुहेल साहब ने मुझे कहा कि जी वो अफजाल अहमद का इंतकाल हो गया। मैंने कहा कब मरा है? उन्होंने कहा जी आज। मैं कहा नहीं मुझे बताओ कब मरा है, मुझे एग्जैक्ट वक्त बताओ। उसने कहा जी आज रात को इंतकाल हुआ उनका, शब जुमा पे इंतकाल हुआ उसका, अफजाल अहमद का। अब लोगों के सामने तो वो एक अदाकार था और पता नहीं क्या था, और पता नहीं क्या अल्लाह से उसने मामला किया है, कैसी उसने माफ़ी मांगी अल्लाह से कि अल्लाह ने उसे माफ़ कर दिया। और तू मामला लगा तेनू की अल्लाह जाने दे, वो जाने, अपनी सोच छोड़ उसको। शब जुमा पे जो इंतकाल करेगा उससे कब्र का हिसाब नहीं होगा, नहीं होगा। वो 10 साल बेचारा बीमार रहा है, एक दिन का बुखार 1 साल के गुनाह माफ करा देता है। 10 साल से बेचारा बीमार था, अल्लाह ने उसकी मगफरत कर दी, जो माफ़ किया। अब आप सोचेंगे जी ये तो ड्रामे से काम करता सी, फिल्म बनाता सी, इंज होता सी, क्योंकि हमें पता नहीं इस बात का, हमें समझ नहीं इस बात की कि हमने करना क्या है। शाहरुख खान को भाई मुबारक हो, उम्रा मुबारक हो, अल्लाह उसका कबूल करे और इस उम्रे की बरकत से अल्लाह उसका दिल फेर दे। ऐसा स्टार आदमी है, अल्लाह ने उसको, बड़ा सुपरस्टार आदमी है। अब उसकी ये मशहूरी अल्लाह दीन के लिए इस्तेमाल कर रहे, अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। अब सईद अनवर क्रिकेटर था, क्रिकेटर से अल्लाह ने उसको हिदायत दी, इंजमामुल हक को क्रिकेटर से हिदायत दी, ये यूसुफ, ये जकलैन, ये सब इनको क्रिकेट में मशहूर किया, हिदायत दी, दीन का काम कर रहे पूरी दुनिया में। अल्लाह तो अल्लाह है, अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है, जिससे चाहे जो को कराए। हम अपने बारे में बात करें, लोगों के बारे में बात करना छोड़ दो मेरे दोस्तों। लोगों के बारे में डिस्कस कर रहे हो और अपना पता कुछ नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं। ये क्यों है? ये सिर्फ मैंने आज जो मौजू आपको मैंने बताया ना कि हम सुनते नहीं बात को। हमारा सबसे बड़ा अलमिया है, यकीन करो हम बात सुनते नहीं। कल किसी की फौतगी हो गई थी, वहाँ कोई लाहौर के बड़े आदमी थे, उसके इंतकाल हो गया, उसकी वालिदा का। तो उन्होंने वहाँ कुरान खानी टाइप रखी थी, मुझे उन्होंने कहा कि थोड़ी बात कर। तो वहाँ बड़े शहर के सो कॉल्ड नन्ही खान लोग जो वहाँ वो थे, वहाँ पहुँचे हुए। अब मैं देख रहा था उनको, वो सारे अपना को मोबाइल पे लगा हुआ कुछ कर रहे। एक मौलवी साहब वो कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, अब वो कुरान पढ़ रहे, कुछ सुन ही नहीं रहा। हम अपना अपना काम कर रहे, वो बातें कर रहे, कुछ कर रहे, क्योंकि हमें पता ही कुछ नहीं। भाई कुरान का पढ़ना फ़र्ज़ नहीं बाबा, कुरान ना पढ़ो कोई बात नहीं, लेकिन कुरान अगर पढ़ा जा रहा है तो सुनना फ़र्ज़ है, सुनना फ़र्ज़ है। वो कुरान पढ़ रहा, सुन ही नहीं रहा कोई। तो जब मैं उसने कहा जी ये व्हाट्सअप बात करें, तो मैंने बात की, मैंने कहा भाई मेरी पहले बात गौर से सुनो। हमें एक आदत पड़ गई है कि एक आदमी ने मरना है तो उसके अगले दिन एक कुरान खानी टाइप होनी है, वहाँ जनाब एक मौलवी साहब ने आना है और उन्होंने आके 2-4 इधर की बातें बुतें करके 3 कुल पढ़ो तो 4 एकड़ो पढ़ो, दुआ करो जी, लियाओ जी केले, लियाओ जी माल्टे, लियाओ जी रखो इतने, उतने जनाब अपना खा पी के लो रोटी खोलो जी, की पकाया जी। और वो कह रहे होते, मैंने खुद सुना, कह रहे होते कैसा पालक गोश्त पकाया, क्या कहने, कैसा पालक गोश्त, बिरयानी पालक कैसा सी, आहा, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने उन्हें कहा, मैं कहा भाई मेरी बात सुनो गौर से, बंद करो टेलीफोन, इधर पहले मेरी बात सुनो, क्या कह रहा हूं। ये जो मर गया उसको छोड़ो, अपनी बात करो, तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। ये तुम्हारे लिए एक अगली खबर है कि अब नेक्स्ट आपकी बारी है, आपने जाना है, तो अब आपने क्या करके जाना है। तो मैंने 20 मिनट पहले उनको इस तरह कहा, तो मैंने कहा बंद करो टेलीफोन खुदा के लिए। वो पैसे वाले को डर, मौलवी की जरूरत है, पैसे वाले सामने गल करे, मौलवी साहब तो वैसे ही डरे नहीं, अरे ये पता नहीं मस्जिद का चंदा ही ना बंद कर दे। तो मुझे कहता पार था, मैं बंद कर टेलीफोन, सुनो बात। तो जब सुनी बात तो यकीन करो कि मुझे वहाँ एक बड़ा आदमी समझा, कहने भट्ट साहब अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आज दिल में उतर गई आपकी बात। तो मैं कहा दिल में इसलिए उतर गई, आज सुनी पहली दफ़ा आपने, इससे पहले आप सुनी नहीं थे, दिल में कैसे उतरे। मैं सुन ही नहीं रहा था, दिल में कैसे उतर सकती है। हम तो यहाँ जो
یہاں لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں ساتھ، جو جمعہ پڑھنے آئے ہوتے ہیں، وہ سن رہے ہوتے ہیں کسی بات. یہ تو چلو اللہ نے ہمارے ساتھ ایک سسٹم ایسا کیا ہے کہ ہمیں اللہ نے بات کرنے کا سمجھا دیا کہ کس طرح بات کرنی ہے، کیا کرنا ہے. اللہ کی مہربانی، ہمارا کیا کمال ہے اس میں. ورنہ میں دیکھتا ہوں تم جو جمعے پہ لوگ جاتے ہیں مسجدوں میں، کوئی سنتا کسی کی بات؟ اپنے ایمان سے بتاؤ. اپنا کوئی نفل پڑھی جا رہے ہوتے پیچھے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی اپنا پڑھ رہا ہوتا ہے کچھ. وہ اپنی طرف سے نیک کام کرو، یہ کیا مت کرو. ہم سن نہیں رہے بات کو. اب سننا شروع کر دیں گے نا، جب سننا شروع کر دیں گے. اللہ کی بات ہے میرے دوستو، اللہ کی بات ہے. اللہ بڑی ذات ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے. میں آپ سے بات کروں گا، آپ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیں، میرا دل کرے گا میں بات ہی نہ کروں. اللہ کی بات کوئی بے توجہی سے سنے، اللہ اس کو سمجھا دے، ایسا نہیں ہوتا. اللہ اس کو پرے کر دیتے، اس کو پرے کر دو. میری بات نہیں سن رہا. کسی امپورٹنٹ آدمی سے کہے نا، میں اپنی بیوی سے کہوں، بیوی جو وہ مجھے بات کر، میں یار رہنے دے، میں نہیں سنتا. کہتی اچھا میری اس سے بات نہیں سن رہے آپ، میرے سے کون امپورٹنٹ ہے، آپ نے میری بات نہیں سنی. میں ناراض ہو گئی، بیوی میری بات نہیں سن رہے. اب کہاں بیوی کہاں اللہ. آپ اللہ کی بات کو سنیں، کیا سمجھ آئے گی آپ کو. باخدا اگر سننا شروع کر دیں نا، صرف سننا، دل چاہے نہ چاہے سنو، جب جو مرضی بات کر رہا ہو، صرف یہ محتاج بن کے سنو کہ یار میں تو محتاج ہوں، یہ اللہ کی بات کر رہا ہے. اللہ کی قسم، اللہ اس آدمی کے منہ سے وہ بات نکلوائے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے. سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ کہتے ہیں جی بڑی کمال گل کی تھی جناب تسی. ایک دفعہ میں جماعت میں اپنی بیوی کو لے گیا، کئی سالوں کی پہلے کی بات، 3 سال کی محنت کے بعد میری بیوی جماعت میں گئی. 3 سال میں میں نہیں جانا، تو مولوی بڑھ گیا ادھر. وہ ایسا چلتا رہا سسٹم. 3 سال بعد اس نے کہی جماعت میں جاتی ہوں. اب وہ جماعت میں گئی. جماعت میں جب گئی تو جا کے مجھے کہنے لگی، واپس جب آئی تو کہنے لگی جی کمال باجی فلاں باجی نے کمال حدیث سنائی ہے، سبحان اللہ، بڑا مزہ آیا. میں کہا ہمیں بھی سناؤ یار، کیا حدیث سنائی. جب اس نے حدیث سنائی کہ یہ حدیث سنائی، میں نے سر پکڑ لیا. کہتی کیوں ہے؟ میں کہا میں تمہیں یہ حدیث 3 سال سے سنا رہا ہوں. انہوں نے کہا تو ہی سنا رہے، میں تو نہیں سن رہی نا. میں تو سنی نہیں تھی، تم سناتے رہو. وہ تو اب میں سنی ہے تو مجھے اثر ہوا ہے. اللہ کی بات یاد رکھنا ایسی ہے کہ ایک ہی بات کافی ہے، جا کے کلیجے وجدی جا کے یاد رکھنا. اللہ ہے یار، اللہ اللہ اللہ. اس کی بات سنو گے تو دل چر جائیں گے. یہ نہ سن کے یہ کر دیا. اب اللہ ان کو جزائے خیر دے. وہ کیا نام ہے، قطر والوں کو. قطر والے بیچارے کتنی کوشش کر رہے ہیں. ورلڈ کپ ایک وہاں پہ ورلڈ فٹ بال کا ورلڈ کپ ایونٹ ہے نا، ایک ایونٹ ہے. پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. کرکٹ کی ورلڈ کپ کو پوری دنیا نہیں دیکھتی، لیکن فٹ بال کو پوری دنیا دیکھتی ہے. اب تو کرکٹ کو بھی دیکھنے لگ گئے ہیں لوگ، لیکن فٹ بال کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. حالانکہ وہ چاہتے اگر قطر سعودی اس کی طرح یو اے کی طرح کرتا، دبئی کی طرح کرتا، تو چاہتے وہاں پہ سارے اپنا چیزیں کھول کے پیسے اپنا بناتے. لیکن انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں. اور انی گل ہی بڑی ہے یار، میں مسلمان ہوں. اللہ کے لیے یہی بڑی بات ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرا یہ کلمہ ہے، میں مسلمان ہوں. یقین کرو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا آیا ہوا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اگر یہ کہا جائے رضیت باللہ ربوں وبالاسلام دینوں وبمحمد النبی. رضیت باللہ رب، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں. جو یہ لفظ کہتا ہے نا، ایک دفعہ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے نا کہ اس نے کوئی ایسی بات کر دی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور جو ہے نا غصے سے سرخ ہو گیا. جب اس نے دیکھا کہ چہرہ مبارک جو ہے وہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور سمجھ نہیں ایسے مجھ سے غلطی ہوئی. اس نے کہا رضیت باللہ ربوں وبالاسلام دینوں وبمحمد النبی. تو حضور کا چہرہ مسکراہٹ، ایک دم مسکراہٹ شروع ہوئی. یہ وہ بول ہیں کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی، اسلام کے دین ہونے پہ راضی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی.
جو اتنا ہی کہہ دیتا ہے نا اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے وہ ذات، تمام تعریفیں اسی کے لیے. حدیث میں آتا ہے جو 100 دفعہ اس کو روزانہ پڑھے گا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کیا پرابلم ہے کہ نیا کیتا ہے اور نے وہ کیتا، اس کو کیا لگے؟ جو مرضی تو اسے کیتا ہے، وہ سب معاف کر سکتا ہے، اسے کیا پرابلم ہے؟ وہ اللہ ہے. اب انہوں نے قطر والوں کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے ایک کوشش کی کہ لوگوں کو دکھائیں، دنیا کو دکھائیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ کلچر ہے. انہوں نے اس کی ایک اذانیں بھی کرائی، نمازیں بھی کرائیں، وہاں شراب بھی نہیں چلنے دی انہوں نے اندر. حالانکہ ان کو تو بولو بیچاروں کو کیا پتا کہ شراب. اور انہوں نے لباس بھی اندر، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ گھٹیا لباس پہن کے بھی نہیں آنا کسی عورت نے. تو یہ انہوں نے ایک کلچر کرنے کی کوشش کی. پتہ نہیں اللہ ان سے کتنا راضی ہو جائے گا کہ چلو میرے بندوں نے کوشش تو کی. یقین کرو اللہ قیمت لگانے والا ہے. تھوڑا سا بھی جو کرتا ہے نا اللہ کے لیے، تھوڑا سا بھی کرتا ہے اللہ خوش ہو جاتا ہے. ٹھیک میرے ڈیلی کی اگر روزہ رکھتا ہے جب آدمی تو کیا ہوتا ہے کہ جی سارا دن بھوکا رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں کو جمع کر کے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں بتاؤ یہ بندہ کھانا کیوں نہیں کھا رہا. روزہ رکھ کے کیا ہوتا ہے؟ کتنی مشقت روزہ کہ کیوں نہیں کھا رہا؟ کہ جی اللہ آپ اس کو کس نے منع کیا ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے یہ کس کو خوش کرنا چاہتا ہے؟ یہ مجھے خوش کرنا چاہتا ہے، اس لیے نہیں کھا رہا. تو تم گواہ رہنا میں اس سے راضی ہو گیا، میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے. صرف اتنی سی بات پہ اللہ خوش ہو جاتے ہیں. اللہ قیمت لگانے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ قیمت لگاتا ہے. اب قطر والوں کی قیمت لگے گی انشاءاللہ. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک نام پیدا کر دیا کہ یار حد کر دی انہوں نے حد کر دی. تھوڑی سی جو کوشش کر لے، تھوڑی سی کوشش. ابھی میں انگلینڈ پچھلے ہفتے میں انگلینڈ میں تھا. کون سی جگہ تھی وہ؟ مانچسٹر تھا شاید یا لنڈن تھا. میں کہیں بات کرنے کے لیے گیا تو کچھ لوگ جمع تھے وہاں. تو میں نے کہا بات کرنی، میں نے بات کی تو میں نے کہا میں نے یاد رکھو تم لوگ جو ہو، تم لوگ یہاں جو لنڈن میں بیٹھ کے جو یعنی اتنی جگہ جہاں پہ ہر جگہ نافرمانی، یہاں بیٹھ کے تم لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہو، یہاں بیٹھ کے اذان دے کے جو نماز پڑھتے ہو، تمہیں کیا پتا کہ اللہ کے ہاں تمہاری کیا قیمت ہے؟ میں نے کہا یہ میرے اپنے دل کا ایک وجدان ہے، اس کو کسی مفتی مولوی صاحب سے نہ پوچھنا. میرا دل یہ کہتا ہے کہ ہم پاکستان میں بیٹھ کے 1000 نمازیں پڑھیں، تمہاری ایک نماز بھاری ہے ہمارے 1000 پہ یہاں پہ. تو نے کہا اس کی کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا اس کی دلیل یہ ہے کہ آدمی یہاں بیٹھ کے یہ مسجد میں بیٹھے ہو، یہاں چوتھا کلمہ پڑھو 20 نیکیاں، یہی کلمہ جا کے وہاں بازار میں پڑھنا، وہ کسی مال میں جا کے وہ کلمہ پڑھنا، وہ 20 لاکھ نیکیاں. غفلت میں جو اللہ کو یاد کرے گا اس کی قیمت 20 لاکھ گنا بڑھ جاتی ہے. تو نے کہا جی بڑی زبردست دلیل بتائیے آپ. اللہ کو میرے دوستو، اللہ کو اپنا بنا لو. اللہ کو اپنا کب بناؤ گے؟ کہ جب اللہ کی بات سننا شروع کر دو گے، اللہ کی عظمت کے بول سننا شروع کر دو گے، اپنا بنا لو گے. تو یہ میں تو سلوٹ کرتا ہوں قطر والوں کو جنہوں نے کمال کر دیا. اللہ ان کو بہت جزائے خیر دے، بہت جزائے خیر دے، بہت جزائے خیر دے. تھوڑی تھوڑی محنت اللہ کے ہاں، تھوڑی تھوڑی. ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں. وہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ 4 باتیں تم کر لو، 4 باتیں کر لو، میں تمہیں جنت الفردوس کا ٹکٹ دے دوں گا. مفہوم ہے؟ مشکل کیا ہے؟ ایک تو نماز پڑھ لو. نماز تو خیر مسلمان جو نماز نہیں پڑھتا تو وہ تو خیر اس کا گڑبڑ کام ہے. نماز 5 وقت کی پڑھے، پھر یہ 4 عمل کرے. نماز پڑھ کے یہ 4 باتیں کر لے، جنت الفردوس اس کی پکی. کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے. صرف میں کئی لوگ مجھ سے لڑ پڑتے ہیں. میں کہتا ہوتا ہوں کہ آپ صرف فرض پڑھ لو، صرف فرض پڑھ لو، صرف فرض پڑھ لو، نہ پڑھو سنتیں، نہ پڑھو نفل. کل میں نے وہاں بات کی تو میں بات کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ سارے لوگ جو ہے نا ذرا زیادہ دور ہیں دین سے. تو میں نے کہا میری ذمہ داری ہے، آپ فرض پڑھ لو،
کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے اگر کہا کہ تم نے فرض سنتے کیوں نہیں پڑھی تھی، نفل کیوں نہیں پڑھی، تو کہنا جس نے کہا تھا میں ذمہ دار ہوں، میں اپنے ذمہ لوں گا، تم یہ فرض پڑھ لو، صرف فرض نہ چھوڑو۔ ایک آدمی نے میرا اس میں میری اصلاح کر دی۔ ابھی وہ ایک آدمی کسی جگہ میں بات کر رہا تھا تو اس نے کہا انہوں نے کہا بٹ صاحب 15 سال پہلے میں نے آپ کی یہ بات سنی تھی، 15 سال پہلے آپ نے کہا تھا کہ صرف فرض پڑھ لو، میں ذمہ دار ہوں۔ تو کہتا ہے 15 سال میں نے اس تو پہلے میں نماز نہیں پڑھتا تھا، تو میں نے کہا یار تو آسان کر دیا اس نے، تو میں نے فرض پڑھنے شروع کر دی، 2 صبح کے پڑھتا تھا، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے، 4 عشاء کے، بس اور نماز نہیں پڑھتا تھا میں، تو میں نے یہ شروع کر دیا۔ تو کہتا ہے یہ 15 سال ہو گئے ہیں میری کبھی نماز نہیں چھوٹی۔ اور انہوں نے کہا اگلی بات سنو، اگلی بات یہ ہے کہ اب میں ساری سنتیں بھی پڑھتا ہوں، سارے نفل بھی پڑھتا ہوں، لیکن شروع میں اگر تم کہتے ہیں کہ ساری سنتیں پڑھو گے تو میں نے کہا نہیں، رات کی 17 کون پڑھے، 5 وقت کی نماز پڑھ لو اور کیا کر لو، زبان سے جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ نمبر 1، اللہ کے نبی کا فرمان ہے یہ زبان سے میرا امتی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، فراڈیا نہیں ہو سکتا میرا امتی۔ نمبر 3، حلال روزی کماؤ، حلال کھاؤ۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے لیے دعا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں ایسا عمل بتاؤں کہ تیری ہر دعا پوری ہو جائے کرے؟ اس نے کہا ضرور بتا دیں۔ آپ نے فرمایا حرام کھانا چھوڑ دو، تیری ہر دعا پوری ہوگی۔ اور نمبر 4، اپنے اخلاق اچھے کر لو۔ 4 باتیں ہیں، یہ 4 کام کر لو، 5 وقت کی نماز پڑھ کے یہ 4 کام کر لو، خدا کی قسم جب موت آئے گی نا، جب موت آئے گی یاد رکھنا، تو فرشتہ آ کے کہے گا کہ آپ کے جانے کا وقت ہو گیا ہے، کلمہ پڑھ لیں۔ فرشتہ کلمہ یاد کرائے گا آپ کو، یاد رکھنا۔ کیا مشکل بات ہے؟ دین تو پہ آسان ہے دین۔ اب بتاؤ جھوٹ بولنے والا عزت پا سکتا دنیا میں؟ کبھی دیکھا کوئی جھوٹا عزت دار دیکھا؟ کوئی فراڈی کا عزت دار دیکھا؟ کوئی حرام کھانے والا عزت دار دیکھا؟ کوئی بد اخلاق عزت دار دیکھا؟ مجھے بتاؤ۔ لیکن یہ بات ہم سن نہیں رہے، مسئلہ یہ ہے، یہ سنیں تو آہستہ آہستہ اپنے دل میں بات آنی شروع ہو جاتی۔ ہم دنیا میں میرے دوستوں رہنے نہیں آئے، اوے بھائیوں رہنے نہیں آئے، جانا ہے ہم گئے کہ گئے، باخدا گئے کہ گئے۔ وہ جو بندے کہتے تھے کہ جی میں نے لگتا ہے میں تھوڑے دن رہ گئے تھے، تو بیویاں کہہ رہتی ہیں ہاں منہ چو جی گل نہ کڈیا کرو، یہو جی گل منہ چو۔ میں کہتا ہوتا ہوں کہ منہ چو کڈو نہ کڈو، یہ موت آ جانی، بچ نہیں سکتے اس سے۔ وہ کہتے جی اج تو جناب ایکسیڈنٹ ہونے لگا سی، وہ بالکل میں مردے بچ گئے۔ تو میں یہ کہتا ہوتا ہوں مردے کوئی نہیں بچ سکتا، بچتے بھی ایک دن مر ہی جانا، چلے ہی جانا ہے میرے دوست۔ اور پیچھے ایسے لوگ چھوڑ کے جاؤ جو یہ کہنے والے ہوں کہ یار بڑا اعلیٰ آدمی تھا، بڑا اچھا آدمی، خیر کر جاؤ لوگوں سے، اور خیر کر جاؤ، خیر ہی کر جاؤ، نہ انتقام لو کسی سے، نہ انتقام کے پلان بناؤ کہ میں نہ لے کرتا سے۔ آج صبح مجھے ایک بندہ کہتا ہے، میں مسجد میں بات کر رہا تھا کچھ دن پہلے نا، میں نے مسجد میں بات کر رہا تھا تو میں نے کہا یار یہ مشورہ ایسے نہ کیا کرو۔ مشورہ کا تو مطلب ہوتا ہے، مشورہ اس بات کا کرنا ہے کہ کس طرح ساری دنیا کے انسان دین پہ آ جائے، ہمارا تو مشورہ اس بات کا ہے۔ اس نے ایک دم اوکھا ہو گیا کہ جی تسی جدو آتے ہو کوئی اعتراض کی گل شروع کر دیں، یار آپ نے سنی نہیں، آپ تو ابھی آئے، میں نے کوئی اعتراض کی بات نہیں کی۔ جی آپ نے کیوں کہا ہے مشورہ ٹھیک نہیں؟ میں نے کہا میں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ مشورہ یوں کیا کرو، بس اس کا گھر تپا ہوا آیا، گھر سے تپا ہوا آیا ہوگا، تو خیر وہ اٹھ کے چلا گیا، میں نے بیٹھنا نہیں یہاں، چلو چلا گیا، میں چپ کر گیا۔ تو آج 3-4 میں کراچی چلا گیا تھا، تو کراچی سے بعد میں آیا، تو آج صبح میں مسجد میں جا رہا تھا فجر کی نماز کے لیے، تو مجھے مل گئے، تو وہ کہنے لگے السلام علیکم، وعلیکم السلام جی، کہتے میں معافی چاہنا، میں تمہیں ملنا سی، تسی ملے نہیں مینوں، میں جدوں تہاڈے نال گل کر کے آیا سا نا، مینوں رات کو خواب آیا تو خواب میں تہاڈے کول معافی منگ رہا تھا، مینوں معاف کر دیں، تے نال میں تہانوں کہہ رہا سی اعتراض دیاں گلاں نہ کریا کرو۔ تو میں ہنسنے لگ گیا،
میں کہتا اگر آپ میں یہ بات نہ ہو بھائی جان، جو یہ آپ بات کہہ رہے ہیں، جو اعتراض جو آپ اس طرح لڑ پڑتے ہیں نا، یہ اگر آپ میں بات نہ ہو تو آپ بھلی آدمی ہیں۔ وہ کہتا جی مینوں تبلیغ والے دی پرانے تبلیغ ہیں انہوں دی گل برداشت نہیں ہوتی۔ میں کہ جی انہوں نے تے برداشت کرنی، برداشت تو اسی کی کرنی جس کی برداشت نہیں ہو رہی، جس کی برداشت ہو رہی ہے اس کی کیا، اور نہ برداشت والے کی تو برداشت کرنی ہے میرے دوستوں۔ ہم اخلاق سمجھتے ہیں کہ وہ بھی چنگا میں بھی چنگا، اور نہیں، پیڑے نال چنگا، یہ ہے اخلاق۔ توڑنے والے سے جوڑو، حدیث میں آتا ہے کہ توڑنے والے سے جوڑو، چھیننے والے کو دو، زیادتی کرنے والے کو معاف کرو، یہ ہے اچھے اخلاق۔ یہ نہیں کہ یہ بھی چنگا تو میں بھی چنگا، مینوں کسی کی زیادتی نہیں، میں کسی کی زیادتی مینوں برداشت نہیں ہوتی، غلط گل کرتے میں غلط گل برداشت نہیں کر سکتا۔ میں کہ پھر تو صحیح گل برداشت کرنا ہے، وہ غلطی تو برداشت کرنی ہوتی ہے، بات تو غلط ہی برداشت کرنی ہے۔ اگر آپ غلط برداشت نہیں کرتے تو کیا صحیح برداشت کرتے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ اور میں کل بیان کر رہا تھا، میں نے کہا بھئی عورتوں کا حق ہے ہم پہ، عورتوں کا ہم پہ حق ہے۔ عورتوں سے میٹھا، بیویوں سے میٹھا بول بولنا یہ بیویوں کا حق ہے، بیویوں سے میٹھا بول بولنا ان کا حق ہے۔ ان کی کڑوی کسیلی بات کو برداشت کرنا یہ سنت ہے۔ تو جب میں نے یہ بات کر کے باہر آیا نا، تو ایک وہ ندیم صاحب کا دوست ہے، وہ آج کسی کہیں بڑا افسر لگ گیا، اس کا نام نہیں لیتا پھر پتہ چل جائے، اس نے باہر انہوں نے کہا سنت تسی اڑاتا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ وہ کہتا میری بیوی مینوں کہنے لگی، سن لی گل انہوں نے، سنی گل بٹ صاحب دی، میری کڑوی کچھلی تو برداشت کرنی ہو تو دس دوں۔ وہ کہتا سنت مرواتا ہے، وہ بیلنس کر دیتے۔ میں نے کہا یار بیویاں تو بیچاری برداشت کر ہی رہی ہوتی ہیں، یہ جو پرانی عورتیں ہیں بڑی، آج اب نیا مال جو ہے وہ خطرناک ہے۔ پرانی عورتیں تو خامد کی بات ماننے کو مذہب سمجھتی ہیں، دین سمجھتی ہیں اس کو، کہ میں نے خامد کی بات ماننی ہے۔ یہ تو اب کہہ رہی ہے کہ میرے اپنے جو تھاٹس ہیں اسی، یہ تو اب نیا مال ایسا ہے کہ میری اپنی ایک سوچ ہے، میں ایک اپنا لیٹ می انجوائے مائی لائف، یہ تو اب نیا مال آیا ایسا۔ پرانی عورتیں تو ایسی نہیں کرتی، پرانی عورتیں تو کہتے ہیں جو خامد نے کہتا بس وہی ہے۔ مجھے یاد ہے وسیم عباس کی والدہ، اللہ اس کی مغفرت کرے، نیسن بھٹ صاحب کی بیوی، ہم لوگ یہ سامنے رہتے، 4.5 کنال کا گھر تھا ان کا، 4.5 کنال کا گھر تھا اس وقت ان کا، اور مرسیڈیز گاڑیاں اس وقت ان کے پاس۔ تو ان کی والدہ ماجدہ، اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ وہاں پہ کچن میں صبح میں دیکھتا تھا، میں کبھی ان کے گھر رہتا تھا، کچن میں دیکھتا تھا کہ 8-9 ہانڈیاں پک رہی کچن میں، اور چولہے کون سے ہیں یہ لکڑیوں والے، 8-9 ہانڈیاں پک رہی۔ تو میں کہنا خالہ جی تسی سویرے سویرے اینی ہانڈیاں، وے پتر وے تیرے انکل دے مہمان آتے ہیں تو میں آپ پکاتی کھانا کہ خامد کے مہمان آ رہے ہیں۔ تو آج تو خامد کا جو نیا مال ہے، خامد کا مہمان آ تو کہیں کہ اسٹوپڈ، یہ کوئی ٹائم ہے آنے کا؟ پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ یہ کوئی وقت ہوتا ہے اس طرح کسی کی پرائیویسی میں انٹرفیئر کرنے؟ پہلی عورتیں تو مہمان کے آنے کو نعمت سمجھتی تھی کہ ساڑھے گھر مہمان آ گیا، شکر الحمدللہ مہمان آیا، اللہ کا پرونا آیا، اور اللہ کا پرونا کہتے ہیں، اب کہتے ہیں یہ اسٹوپڈ، کوئی وقت ہی نہیں ان کو پتا کیا کس وقت آنا کس وقت، کیونکہ بات سن جو نہیں رہے، جو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، جو نیٹ پہ پڑھ رہے ہیں، جو نیٹ پہ نیٹ چل رہا ہے، ہر وقت تو نیٹ دیکھ رہے ہیں، جہاں بھی دیکھ لو 4 بندیاں، 4 عورتیں، 4 بندے، 4 منڈے بیٹھے، سب اپنے اپنے موبائل پہ نیٹ دیکھ رہے ہیں۔ کڈی کوئی امپورٹنٹ خبر آئی ہے کہ ایئرپورٹ میں دیکھتا ہوں یہ 4 فیملیاں، ساری فیملی دیکھا ایئرپورٹ میں بیٹھی ہیں، میں لوگوں کو دیکھتا رہتا ہوں، ساری فیملیاں 8-8 5-5 7-7 لوگ بیٹھے ہیں، سب موبائل دیکھ رہے ہیں۔ اب جو اس پہ چل رہا ہے وہی چلے گی، زندگی میں وہی بنے گی، کیونکہ خیر کی بات تو نہ آپ کانوں میں پڑھ رہے نہ کوئی سن رہا ہے۔ ہم جو یہ ابھی ہم بیان کر رہے ہیں اس کے ویوز کتنے کو ہوئیں گے، کتنے ویوز ہوئیں گے؟ تو کسی گانا جو گانا ہے اس کے ویوز کتنے ہوئیں گے؟ کیونکہ لوگ آہستہ آہستہ سننا بند ہو گئے، تو زندگی سے بات نکل گئی میرے دوستوں، ورنہ تو اسلام کی زندگی خوبصورت زندگی تھی۔ یہ اللہ کرے ہم یہ بات سننے والے بن جائیں، تو ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ایسا کی، بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ہمارے ملک کے،
پاکستان میں ٹیلنٹ ہے, بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, بڑے بھی ٹیلنٹڈ ہیں تو باہر جا کے فراڈ کر لیتے ہیں نا, ایسے ایسے فراڈ کر دیتے ہیں جو وہی حیران رہے ہیں کہ یار کی کیتا ہے. اب ٹیلنٹ ہے, یہ ٹیلنٹ ہے تو کرتے ہیں نا. اگر اس ٹیلنٹ کو صحیح استعمال کیے تو کیا کر سکتے ہیں بتاؤ, پھر کیا کریں گے؟ ابھی غلط کرتے ہیں تو کیسا کر دیتے ہیں, اگر صحیح کریں تو کیا کریں؟ ٹیلنٹ ہے لیکن گرومنگ تھوڑی سی ہونے کی ضرورت ہے, تھوڑی سی بات کانوں میں پڑھنے کی ضرورت ہے. صحیح, یہ آپ یقین کریں میں اس پہ کبھی بات نہیں کرتا تھا, یہ نیٹ پہ کبھی بات نہیں کرتا تھا. میں نے صرف یہ سوچ کے بات شروع کی کہ نیٹ پہ اتنی غلط بات ہو رہی ہے, کوئی صحیح بات بھی تو کرے, کوئی خیر کی بات بھی تو کرے, سارے اپنے ہی مارے جا رہے ہیں. ٹک ٹاک ٹک ٹاک ٹک ٹاک ٹک ٹاک, ہر ایک کی چل رہا ہے ٹک ٹاک. تو یہ آہستہ آہستہ یہ ٹک ٹاک چھوٹے بھی وہ دیکھا کریں, کوئی خیر کی بات ہے سن لیا کرو, یا دیکھ لیا کرو, اس کو بھی دیکھ لیا کرو خیر کی بات کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بڑا کام کرا لے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی خیر کہنے کی, خیر سننے کی, خیر بولنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا